السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی کے نیوز۔ پیٹرولیم لاطینی زبان میں دو لفظوں پیٹرو اور اولیم کا مرکب ہے۔ پیٹرو کا مطلب ہے پتھر اور اولیم کا مطلب ہے تیل۔ سب سے پہلے تیل 4ویں صدی میں چین میں ڈرل کیا گیا تھا۔ اس ڈرلنگ کے لیے کوئی مشینیں موجود نہیں تھیں، اس لیے اسے لمبے لمبے بانسوں کی مدد سے کیا گیا اور کالے رنگ کا چپکنے والا مادہ نکالا گیا جو بعد میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوا۔ تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے مطابق اس کے ممبران ممالک میں 2018 کے اختتام تک کے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ خام تیل کے ذخائر لاطینی امریکہ کے ملک وینزویلا کے پاس ہیں، جبکہ دوسرا اور تیسرا نمبر بالترتیب سعودی عرب اور ایران کا ہے۔ وینزویلا کے پاس 302.81 بلین بیرل کے تیل کے ذخائر ہیں، جبکہ سعودی عرب کے پاس یہ ذخائر 267.03 بلین بیرل ہیں۔ ایران 155.60 بلین بیرل کے ساتھ تیسرے اور عراق 145.02 بلین بیرل کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ حالیہ اندازوں کے مطابق اوپیک کے پاس دنیا کے تیل کے ذخائر کا 79.4% حصہ ہے، جس میں سے سب سے زیادہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے۔ سعودی عرب میں پہلی مرتبہ تیل مارچ 1938 میں ایک امریکی کمپنی کے اشتراک سے دمام آئل فیلڈ سے 1440 میٹر کی گہرائی سے نکالا گیا۔ یہ امریکی کمپنی سٹینڈرڈ آئل کمپنی آف کیلیفورنیا تھی۔ پہلے اس کا نام کیلیفورنیا اربائن سٹینڈرڈ آئل کمپنی رکھا گیا، جو بعد میں اربائن امریکن آئل کمپنی ارامکو بن گیا۔ سروے اور ڈرلنگ تو 1935 سے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن 1938 میں دمام کے نمبر 7 آئل فیلڈ سے تیل کی پیداوار بھی شروع ہو گئی۔ ریکارڈ کے مطابق 1939 میں پہلا ٹینکر تیل برآمد کرنے کے لیے نکلا اور یہاں سے ہی حقیقت میں سعودی عرب معاشی طور پر پروان چڑھنے لگا۔ 1949 میں امریکی کمپنیوں کا مجموعہ ارامکو یومیہ 5 لاکھ بیرل خام تیل پیدا کرنے لگا تھا۔ 1958 میں ارامکو نے ایک کیلنڈر سال میں خام تیل کی پیداوار 10 لاکھ بیرل سے زیادہ کر لی اور اس طرح ارامکو کا سعودی عرب کے تیل پر کنٹرول بڑھتا رہا۔ بالآخر 1980 میں سعودی عرب نے فیصلہ کیا کہ امریکی کمپنیوں سے تیل کے سبھی اثاثے خرید لیے جائیں اور اس طرح 1988 میں سعودی اربائن آئل کمپنی یا سعودی ارامکو کا قیام ہوا۔ کمپنی کے امریکی مالکوں نے سعودی عرب چھوڑنے کے بعد شیرون، ٹیکساکو اور ایکزون موبل جیسی تیل کی کمپنیاں بنائیں۔ 23 ستمبر 1932 کو سعودی عرب قیام میں آیا اور شاہ عبدالعزیز اس کے پہلے بادشاہ بنے۔ تیل کی دریافت کے وقت عبدالعزیز ہی سعودی عرب کے فرمانروا تھے۔ 1953 میں ان کے انتقال کے بعد شاہ سعود بادشاہ بنے۔ 1964 میں ان کے بھائی فیصل نے انہیں موصول کیا اور اقتدار کی گدی سنبھال لی۔ شاہ فیصل کے دور میں ہی 1972 میں پہلی مرتبہ سعودی عرب نے ارامکو کا 20% کنٹرول حاصل کیا۔ 1973 میں شاہ فیصل کی قیادت میں سعودی عرب نے ان مغربی ممالک کو تیل سپلائی کرنے کا بائیکاٹ کیا، جنہوں نے مصر اور شام کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی حمایت کی تھی۔ سعودی عرب کا ایسا کرنا تھا کہ تیل کی قیمتوں میں یکایک 4 گنا زیادہ اضافہ ہو گیا۔ جدید دور میں سب سے پہلے تیل امریکہ میں 1859 میں نکالا گیا۔ کرنل ایڈورڈ ڈریک نے امریکہ کی ریاست پینسلوانیا میں 27 اگست 1859 کو تیل کی ذخائر دریافت کیے جو صرف 12 میٹر گہرائی پر تھے۔ 1890 میں تیل کی پیداوار کی وجہ سے گاڑیوں کو وسیع پیمانے پر بنانا شروع کر دیا گیا۔ 25 مارچ 1975 کو شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی کے بیٹے فیصل بن مسعود نے ایک مجلس میں سب کے سامنے شاہ فیصل کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ وہ اس وقت اپنے بھتیجے سے گلے ملنے والے ہی تھے۔ فیصل بن مسعود شاہ فیصل کے قتل سے پہلے امریکہ میں رہا کرتے تھے اور کچھ ہی عرصہ پہلے وہاں سے واپس آئے تھے۔ فیصل بن مسعود کا اسی سال 18 جون کو سر قلم کر دیا گیا۔ شاہ فیصل کے بعد ان کے بھائی خالد سعودی عرب کے بادشاہ بنے۔ اس کے بعد سعودی عرب کے پاس دنیا کے 18% پیٹرولیم ذخائر ہیں اور پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک میں سہر فہرست ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی ہے کہ کیا یہ موجود ذخائر کے حوالے سے اعداد و شمار بالکل درست ہے؟ گزشتہ 5 دہائیوں سے اس سوال کا جواب تیل کے ذخائر کے ماہرین کے لیے ایک راز ہے۔ تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے 2015 کے اندازوں کے مطابق سعودی عرب کے پاس
267 ارب بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں، اور اگر یہ اعداد و شمار درست ہیں تو سعودی عرب کا تیل آئندہ 70 سالوں میں ختم ہوگا۔ اس حساب کے لیے اوسطاً روزانہ 12 لاکھ بیرل کے استعمال کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ دنیا میں تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر ترجمان ہو گئی ہے۔ شاید ایسا ہی ہے الجزائر میں ہونے والے اجلاس میں جب اس نے پیداوار میں کمی پر اتفاق کیا تو فیصلہ منڈیوں اور میرے لیے حیران کن تھا۔ در حقیقت اس تنظیم کو ابھی بہت سارا کام کرنا ہے جس سے اس کے قیمتوں پر اصل اور دیر پا اثرات قائم ہوں گے، لیکن اس فیصلے کی امید نہیں کی جا رہی۔ تاجروں کے خیال میں نتیجہ کچھ زیادہ ہی اچھا ہوگا، جیسا کچھ اپریل میں دوحہ میں منعقدہ اوپیک اور چند دیگر تیل برآمد کرنے والے ممالک کے اجلاس میں ہوا تھا۔ الجزائر میں ہونے والے فیصلے اور اس سے پہلے ایسی ناکام کوششوں کا سیاق و سباق یہ ہے کہ خام تیل کی قیمتیں جون 2014 کی قیمتوں سے نصف سے بھی کم ہیں۔ اس سے اوپیک ممالک کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حکومتی سرمایہ اور معاشی کارکردگی پر اس کے اثرات دیکھے گئے۔ انگولا کی معیشت سن 2013 میں 7% بڑھی ہے، گزشتہ سال یہ 3% تھی۔ اوپیک ممالک نے یہ معاشی درد گزشتہ 2 سال سے مزید شدت سے محسوس کیا ہے۔ اوپیک تیل کی پیداوار والے تمام ممالک کی نمائندگی نہیں کرتا۔ کئی بڑے پیداواری ممالک ہیں جو اس کے رکن نہیں ہیں، جن میں امریکہ، روس، چین اور کینیڈا شامل ہیں، لیکن یہ تنظیم جو عالمی سطح پر تقریباً 40% منڈی کی نمائندگی کرتی ہے اور یہ پیداوار میں کمی سے اثر انداز ہو سکتی ہے، ماضی میں بھی تیل کی قیمتوں میں کمی کے جواب میں تیل کی پیداوار میں کمی کرتی رہی ہے۔ ماضی میں سعودی عرب اور اس تنظیم میں اہم کھلاڑی رہا ہے اور اکثر اسی کی جانب سے کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ اس بار ایران پر پابندیاں اٹھ جانے سے اس کی شمولیت کے بعد صورتحال کچھ پیچیدہ ہے۔ ایران اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور مارکیٹ میں دوبارہ اپنا حصہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ اوپیک کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ سعودی عرب تیل کی پیداوار میں کمی کے حق نہیں رکھتا۔ جب تک ایران بھی ایسا نہیں کرتا، اس صورتحال میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ یہی کشیدگی اپریل میں دوحہ میں ہونے والے اجلاس کی ناکامی کا باعث بنی۔ اب حالات کچھ تبدیل ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایران اپنی پیداوار میں اضافہ کر چکا ہے، وہ مزید اضافہ کر سکتا ہے، لیکن اتنی آسانی سے نہیں جتنی پابندیاں اٹھنے کے فوراً بعد تھیں۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔